وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کی یہ حسین لمحات ہمیں عطا فرمائے. عشرۂ رحمت کا اختتام ہو چکا اور آج عشرۂ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے. یوں تو سارا مہینہ ہی بڑی برکتوں اور رفعتوں والا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اے میرے کلیم، میں نے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دو اندھیروں کے لیے دو نور عطا فرمائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے اندھیرے ہیں اور وہ کون سے دو نور ہیں جو ان اندھیروں میں اجالا کریں گے؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا ہے اور ایک حشر کا اندھیرا ہے. عرض کیا باری تعالیٰ، قبر اور حشر کے اندھیرے میں جو اجالا کریں گے وہ کون سے دو نور ہیں؟ فرمایا ایک قرآن ہے، دوسرا رمضان ہے. ایک قرآن ہے، دوسرا رمضان ہے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزے بھی اور قرآن بھی اللہ کے حضور بندے کے سفارشی بن کے کھڑے ہوں گے. فَيَقُولُ الصِّيَامُ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَاتِ بِالنَّهَارِ، روزے کہیں گے باری تعالیٰ میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے بچا کے روک کے رکھا، اب اس کے حق میں میری سفارش قبول کر. پھر حضور فرماتے ہیں قرآن کھڑا ہوگا، إِنِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اے اللہ میں نے اس بندے کو رات کے وقت نیند سے بستر سے دور رکھا، یہ مجھے پڑھتا رہا سنتا رہا، آج میری اس کے حق میں سفارش قبول فرما. میرے آقا فرماتے ہیں روزوں اور قرآن کی سفارش اللہ اس بندے کے حق میں قبول فرما کے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اب قابل توجہ بات ہے کہ اگر قرآن سفارش کرے، اگر روزہ کسی بندے کی سفارش کرے تو اللہ روزے اور قرآن کی سفارش سے اگر بخش دیتا ہے تو جس کے حق میں آمینہ کا لال سفارش فرمائے تو پھر اللہ کریم اس پہ کیوں کرم نہیں فرمائے گا. آج 11 رمضان المبارک ہے. 10 رمضان المبارک کو خاتون اول ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. تو مجھے محترم محمد نعیم بھائی نے
حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے گفتگو کو کرنے کو کہا، تو اس سلسلہ میں نے قرآن مجید کے 21ویں سپارے سورہ احزاب کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ فرمایا اتنا تمہارے اوپر تمہاری جان کا حق نہیں جتنا تمہارے اوپر تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے نبی کا حق ہے۔ حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کو جانے کا حکم دیا، تیاری کر لو، تبوک کے لیے اب نکلنا ہے۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں اجازت دیں، ہم جا کر اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ جا کے مشورہ کر کے آؤ۔ ادھر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے تو اجازت مل گئی، جاؤ جا کر اپنے ماں باپ سے اجازت لے لو، مشورہ کر لو۔ لیکن ادھر خالق کائنات نے جبریل سے کہا جلدی جاؤ اور ان مشورہ کرنے والوں سے جا کے کہہ دو کہ اب تمہارے اوپر تمہاری جان کا اتنا حق نہیں ہے جتنا نبی کی ذات کا حق ہے۔ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو اجازت مانگنے والے کہ ہم جا کر اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لیں۔ اور فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ بولیے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو ازواج ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے اسی طرح ادب کرو، احترام کرو جیسے تم اپنی سگی ماؤں کا ادب اور احترام کرتے ہو۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ حالانکہ جو بھی ازواج مصطفیٰ ہیں ان کے ہاتھ بھی تو دوسری عورتوں کی طرح دو ہی ہاتھ تھے، ان کے پاؤں بھی تو دوسری عورتوں کی طرح دو دو پاؤں ہی تھے، ان کی بھی دو دو آنکھیں ہی تھی، ان کا بھی سارا جسہ قبہ سارا جسم دوسری خواتین کی طرح ہی تھی۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں لستن کاحد من النساء، تم عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح نہیں ہو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا اس لیے یہ بے مثال ہو گئی ہیں کہ ان کی نسبت بے مثل و بے مثال نبی کے ساتھ ہو گئی۔ تو جس نبی سے نسبت کی وجہ سے ایک عام عورت ساری کائنات کی عورتوں سے ممتاز اور اعلیٰ ہو جاتی ہے، تو پھر اس مصطفیٰ کی اپنی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں؟ اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ کا سایہ نہیں بنایا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور کا سایہ اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ کہیں حضور کے سائے پر بھی کسی کا قدم نہ آ جائے۔ تو جو اللہ اپنے مصطفیٰ کی سائے کا بھی اتنا لحاظ کرتا ہے کہ سائے پر بھی مصطفیٰ کے سائے پر بھی کسی کا قدم نہ آئے، جو مصطفیٰ کے سائے کا اتنا ادب کرواتا ہے، اتنا لحاظ رکھتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے مصطفیٰ کی ذات کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ تو جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں؟ اس لاسانی آقا پہ لاکھوں سلام، اس لاسانی آقا پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ بولیے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی 11 ازواج ہیں، لیکن آج بات کرنی ہے حضور کی سب سے پہلی بیوی، جو حضور کی زوجیت میں سب سے پہلے آئی۔ صرف حضور کی بیوی ہی سب سے پہلے نہیں بنی، بلکہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا ہے
تو جس نے سب سے پہلے آمینہ کے لال کو اللہ کا نبی تسلیم کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا آمنت بی حین کفر بی الناس، فرمایا خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے میرے نبی ہونے کا انکار کیا، وصدقتنی، اور اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور اس نے اپنے مال سے میری مدد اس وقت کی جب مجھے مال کی ضرورت تھی اور لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔ اور حضور نے فرمایا سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے کسی اور بیوی سے سوائے ماریہ قبطیہ کے جو وہ لونڈی تھی ان سے ایک بیٹا ابراہیم عطا فرمایا، فرمایا سوائے خدیجہ کے اللہ نے مجھے کسی اور سے اولاد بھی عطا نہیں کی۔ تو اللہ نے جتنی حضور کو اولاد عطا فرمائی ہے ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن اطہر سے عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے والد کا نام ہے خویلد، اور سیدہ فاطمہ الزہرا بیٹی کس کی ہیں؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی والدہ کا نام بھی ہے فاطمہ۔ بولی حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام بھی کیا ہے؟ فاطمہ ہے۔ ماں کا نام بھی فاطمہ، اور جس کی وجہ سے اتنا ایوارڈ اور پروٹوکول مل رہا ہے اس بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ حضرت خدیجہ کی سب سے پہلے شادی ہوئی ابو حالہ سے، بولیے کیا نام؟ ابو حالہ۔ ان سے دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام ہے حالہ اور دوسرے کا نام ہے ہند۔ ان کے انتقال کے بعد پھر آپ کی شادی ہوئی عتیق بن عائد مخزومی سے، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہندا ہے۔ اب یہ تین بچے آپ کو اللہ نے عطا کیے دو شوہروں کی وجہ سے۔ اب یہ بھی عتیق بھی جب انتقال کر گئے اور آپ دو جگہ سے بیوہ ہو گئے تو اب آپ عاقلہ بھی ہیں، فاضلہ بھی ہیں، اور مالدار بھی ہیں، حسین بھی ہیں، جمیل بھی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی شریف ہیں کہ جب ہر طرف کفر کا دور دورہ ہے، بے حیائی کا دور دورہ ہے، ہر طرف شراب چلتی ہے، ہر طرف بدکاری عام ہے، اس وقت بھی طاہرہ کے لقب سے خدیجہ الکبریٰ کو پکارا جاتا ہے۔ عرب کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے شرفاء خدیجہ الکبریٰ کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سب کو انکار کر دیتی ہیں، لیکن قربان جائیں آمینہ کے لال کو نکاح کا پیغام خود خدیجہ الکبریٰ بھیجتی ہے۔ حضور علیہ السلام سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی پاک کو اپنا مال لے کر ملک شام تجارت کے لیے بھیجا، اور حضور علیہ السلام ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر، اور خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرہ، وہ بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اب حضور علیہ السلام جب ملک شام کی طرف گئے تو راستے میں ایک راہب کا گھر ایک گرجے کے قریب آیا۔ اب اس گرجے کے قریب ایک درخت تھا۔ آقا علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 25 سال کے ہے۔ حضور علیہ السلام جب گئے تو حضور ایک درخت کے سائے کے نیچے اترے استراحت کے لیے۔ اب جب حضور اس درخت کے نیچے اترے تو وہاں سے گرجے سے ایک راہب آیا۔ اس نے آ کر میسرہ سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ اہل حرم سے ہیں اور قبیلہ قریش سے تعلق ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، آج تک اس درخت کے نیچے کوئی بھی اللہ کے نبی کے سوا قیام پذیر نہیں ہوا۔ اس درخت کے نیچے جب بھی کوئی بیٹھا ہے تو صرف اللہ کا نبی بیٹھا ہے۔ اور پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ یہ درخت جو خشک ہو چکا تھا، جو سڑ چکا تھا، اس کو کوئی سبزہ نہیں تھا، پتا نہیں تھا، کوئی پھل نہیں تھا،
ہمارے آقا ابھی اعلان نبوت تو 15 سال کے بعد جا کے کرنا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ملک شام تجارت کی غرض سے گئے، اس سو کے خشک تنے کے نیچے جب بیٹھے تو جب حضور بیٹھے تھے تو وہ خشک تھا، لیکن حضور کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، وہ سرسبز بھی ہو جاتا ہے اور اس کو پھل بھی لگ جاتا ہے، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ آج تک اس درخت کے نیچے کوئی بھی نبی کے علاوہ نہیں بیٹھا ہے۔ تو وہ تورات کا بھی عالم تھا، وہ انجیل کا بھی عالم تھا، اس نے جب حضور علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف دیکھا، پر نور چہرہ دیکھا، علامات نبوت دیکھی، حضور کی مہر نبوت دیکھی، ادھر حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھتا ہے اور ادھر اس کی زبان پہ مصطفیٰ کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، خطیب پاکستان قاری محمد اعظم چشتی صاحب۔ اللہ اکبر۔ اب وہ غلام میسرہ دیکھتا ہے کہ حضور جب اونٹ پہ بیٹھتے ہیں تو ہر طرف دھوپ ہوتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے سر کے اوپر 2 فرشتے بادل کی طرح سایہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔